مسند امام احمد میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے، جو آپ فرماتے لکھ لیتے۔ ایک دن قریش کے کچھ لوگوں نے کہا، اے عبداللہ تم ہر بات لکھتے رہتے ہو، حالانکہ کبھی حضور خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض، کبھی مزاح فرماتے ہیں، کبھی سنجیدگی کی حالت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ان کی یہ بات سن کر میں نے لکھنا بند کر دیا، پھر حضور سے اپنا عریضہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ میں جس حالت میں بھی ہوں جو فرماؤں لکھ لیا کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم شان ہے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ بولتے ہیں تو فرماتے ہیں میں بول رہا ہوں، پھر تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین وحی لے کر آ جاتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پھر اسی مجلس میں بولتے ہیں تو فرماتے ہیں اب زبان میری ہے، کلام خدا کا ہے۔ آقا ہمیں کیسے معلوم ہوگا آپ کب بولتے ہیں اور آپ کی زبان سے کلام خدا کب صادر ہوتا ہے؟ فرمایا میں بولوں گا تو حدیث بن جائے گی، خدا بولے گا تو قرآن بن جائے گا۔ زبان ایک ہے، کبھی وہ بولتا ہے، کبھی یہ بولتے ہیں، اے اللہ تو کیا بولتا ہے؟ فرمایا وہی جو میرا مصطفیٰ بولتا ہے۔ حضور آپ کیا بولتے ہیں؟ فرمایا وہی جو میرا خدا بولتا ہے۔ قول حق قرآن ہے، قول پیمبر ہے حدیث، اہل دل کے واسطے تعظیم ہے دونوں کی ایک۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضور کی برکت سے کنویں سے رہا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا امتی ہونے کی تمنا کی۔ داؤد علیہ السلام نے بوقت تلاوت زبور حضور کے نور کی زیارت فرمائی اور بآواز بلند حضور کو یاد کیا۔ دشت و جبل سے آواز آئی، صدقتا یا داؤد، اے داؤد آپ نے سچ فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام کی مہر جو ان کی انگوٹھی میں تھی، اس پر یہ الفاظ تھے، محمد عبدی و رسولی۔ آپ کی حکومت اسی مہر کی مرہون منت تھی، اور سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو ادب کے پیش نظر قضائے حاجت کے وقت اتار دیتے تھے۔ نعرہ نمرود ابراہیم علیہ السلام پہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے گلزار ہو گئی۔ نام محمد سن کر معبودان باطل پتھر کا ہو کر بھی اپنا سر جھکا دیے۔ ان گوشت پوشت کے انسانوں کی گردن میں پتہ نہیں کس قسم کا سریا ہے، جو سرکار کی اتنی بھی تعظیم نہیں کرتے جتنی پتھر کرتے۔ بڑے بڑے ظالموں نے جب سرکار کے نام کی عزت نہ کی تو برباد ہو گئے۔ جو نو کے خامہ کو حق آشنا نہیں کرتے، وہ حق کے مدحت آقا ادا نہیں کرتے۔ جمال نعت ضمیروں کی روشنی ہے ارم، جو بے ضمیر ہے ان کی ثنا نہیں کرتے۔ ایک ہے آسمان کا سورج، ایک ہے ہمارا یعنی نبوت کا سورج۔ آسمان کے سورج سے ہمارا سورج کہیں افضل ہے کہ آسمان کا سورج صرف دن کو روشنی دیتا ہے اور ہمارا سورج رات کو بھی چمکتا رہتا ہے۔ فتح الباری شرح بخاری میں روایت موجود ہے، حضور علیہ السلام جب رضاعت کے ایام میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے تو ان کے گھر ساری رات روشنی رہتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تیرے گھر رات کو روشنی کیسی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں کوئی چراغ یا ایندھن تو نہیں جلاتی ہوں، لیکن میرے گھر تو ساری رات رخ والضحیٰ روشنی بکھیرتا رہتا ہے۔ جب آپ سورج ٹھہرے تو سورج خود سایہ نہیں رکھتا، دوسروں کو سایہ دار بنا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب، خسرو خیل ملک خادم سلطان عرب۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کیسے کیسے عظیم الشان اعزاز پائے کہ تمام فرشتوں کے سردار بھی بنے، اور پھر اس سے بھی بڑا لقب یہ کہ عرب و عجم کے شہنشاہ، امام الانبیاء کے تابع دار غلام بھی ہوئے۔
جواہر البحار میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پیدا ہی حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے کیا گیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب جبریل امین ہزاروں فرشتوں کی قیادت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے غلاموں کی خدمت کے لیے میدان بدر میں اترے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ دوسرے فرشتے جہاں بھی جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن اے جبریل تو نے ہتھیار باندھ کر میرے محبوب کے ساتھ رہنا ہے جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو جائے۔ حضور آپ فرمائیں کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، کامیابی مل گئی ہے، اب آپ راضی ہو گئے نا، اب میں جا سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں میں راضی ہوں، تو اب جا سکتا ہے۔ پس جبریل واپس چلے گئے، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد۔ ان روایات